أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأغوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. آپ تھے اویس علوی بھائی کہ جو تلاوت کلام باہر سے جو ساتھی باہر کھڑے ہیں وہ اندر ہیں، جو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. میری گزارش ابھی بھی باہر جو ساتھی کھڑے ہیں وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے، اور جو اطراف میں کھڑے ہیں وہ ان فرشی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائے. آپ تھے رکن شعبہ اطلاعات اویس علوی بھائی جو تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر میری گزارش اطراف میں ابھی بھی جو ذمہ دار کھڑے ہیں جو دروازے کے پاس کھڑے ہیں یہ بھی وہیں بیٹھ جائیں، اور جو جگہوں پہ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں نا، یہ بیچ میں کھڑے ہیں. جو ذمہ داران و کارکنان دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ انہی فرشی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائے. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سروں پر ہمارا امام قائم ہے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. عزیز تحریکی ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، دوستوں اور بھائیوں، سندھ بھر سے آئے ہوئے زونل کمیٹی کے اراکین، کراچی کے ٹاؤنز، مرکزی شعبہ جات، اے پی ایم ایس او، لیبر ڈویژن، ایلڈر ونگ، شعبہ خواتین، اقلیتی امور سمیت یہاں موجود ایک ایک کارکن کو السلام علیکم. آج 20 مارچ ہے، 2 دن پہلے 18 مارچ تھی. 38 سال کا سفر اس تنظیم کا اور 40 سال سے زیادہ کا اس تحریک کا ہم گزار چکے ہیں. آج ایک تاریخی موڑ پر ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں. حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو ختم کرنے آئے تھے ان کے حوصلے ختم ہونے والے ہیں.
قومی اتفاق رائے جو آپ کی قوم کو دیوار سے لگانے سے لے کر دیوار سے چنوانے تک کا تھا، بے روزگار رکھنے کا، تعلیم سے دور رکھنے کا، سیاسی آزادیوں پر قدغن لگانے کا، آپ کی قوم پر بھی اور پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والے وہ حق پرست جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نصیب اور پاکستان کی تقدیر پاکستان کے 98% عوام کے ہاتھوں میں آئے گی تو پاکستان آزادی کے بعد پہلی دفعہ صحیح ہاتھوں میں آئے گا۔ گو کہ ہم سندھ کے شہری علاقوں سے ہم نے اپنی جدوجہد شروع کی تھی، لیکن ابتدائی کئی انتخابات میں ہمارے طرز سیاست نے پاکستان پہ قابض ہر طرح کے حکمرانوں کو، ہر طرح کی اقتدار مافیا کو، ہر طرح کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ ہم نے ان سب کو متحد کیا اپنی طرز سیاست سے، ہماری سیاست کے انداز کے خوف سے یہ سب متحد ہوئے تھے اور ان میں قومی اتفاق رائے قائم ہوا تھا کہ مہاجروں کی لیڈرشپ تک کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مظلوم طبقے کی آواز کو جیے مہاجر کے نعرے کے ساتھ ملا دینا پاکستان کو منزل تک پہنچا دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے اور یہ رہا ہے، آج 20 ہے نا، 23 بھی آنے والی ہے، جب پاکستان کا وعدہ اور ارادہ کیا گیا تھا۔ پاکستان ہم سب باحیثیت قوم، مسلمانان بر صغیر، باحیثیت امت، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی، اور ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی۔ قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کی آپ قیمت ادا کریں، لیکن ہم نے تو اس آزادی کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی ہے۔ کروڑوں افراد نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے مکان، اپنی دکان چھوڑی ہے، اجداد کی قبریں چھوڑی ہیں، گلی محلے یادیں چھوڑی ہیں، تپتی ہوئی آنکھوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بوڑھی ماں کو کوئی چھوڑ کے آیا ہے۔ ہم نے تو انسانی تاریخ کی اتنی بڑی اور بھاری قیمت ادا کی ہے، اتنی عظیم، اتنی نظریاتی، اتنی قیمتی اور بھاری قیمت کے باوجود ہمیں من حیث القوم اس آزادی کی قدر کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ آزادی کے بعد پاکستان ان کے ہتھے لگا جو دنیا کے بہترین غلام تھے، جنہوں نے نہ صرف خود کبھی آزاد ہونے کی کوشش کی بلکہ آزادی کے لیے نکلے ہوئے گھروں سے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، دانشوروں کو، عوام کو ان کی مخبری کے کام میں لگے رہے۔ تو یہ آپ اور آپ کی تحریک تھی جس نے اس قربانی کو، اس جذبے کو اور اس مقصد کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کیا۔ جب آپ نے ان تینوں چیزوں کو پیج پہ لا کے کھڑا کیا تو غلاموں کی اس قوم بھی ایک پیج پہ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ لیکن جن کو 70 سال سے پاکستان بننے کا سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے،
جو اقتدار میں چہرے بدل بدل کر دادا بیٹا پوتا پڑ پوتے آتے رہے ہیں، جنہوں نے اس آزادی سے اپنی جائیداد بڑھائی ہیں، اپنی جاگیریں پھیلائی ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ آپ کے بغیر، آپ کے طریقے سے، آپ کے انداز سے آپ جہاں بستے ہیں وہ شہری کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر وہ لوگ آ کر آباد ہوئے کہ جن کے طفیل یہ آزادی ملی ہے اور آج تک قائم ہے۔ ہم آپ کے سامنے اور ہم اور آپ مل کر دوبارہ یہ عہد کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اس مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے آج کے دن یہ بھی عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے یہ تنظیم بنی تھی اس مقصد کو اپنی جان دے کر بھی بچائیں گے۔ اور آج کا دن اس عزم اور وعدے کا بھی دن ہے کہ ہماری تحریک کے زیر اثر اور زیر سایہ ہماری سیاست رہے گی۔ ہم اپنی سیاست کو، اپنی تحریک پر فوقیت اور سیاست کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہماری تحریک کو ڈکٹیٹ کرائے۔ سیاست نظریے تک پہنچنے کا راستہ اور واسطہ تو ہو سکتا ہے، سیاست مقصد نہیں ہے اس تحریک کا۔ آپ سب کو پتا ہے یہ جاگیردارانہ، جعلی، جابرانہ نظام اور جمہوریت اب اپنی آخری شکست کے زینے پر کھڑی ہے۔ بار بار چہروں کی تبدیلی سے بھی کوئی تبدیلی آ نہیں سکی ہے۔ وعدے اپنے، ارادے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم جس کو 26-27 سے 7 پہ آ کے روک دیا تھا اور ہم نے 18 کے انتخابات کے آخری دن متنبع کیا تھا کہ آپ نے ہمیں صحیح طرح گنا نہیں تو ہمیں تولنا پڑ جائے گا۔ آج آپ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہ ہو تو حکومت چل نہیں سکتی۔ آج آپ کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ کے بغیر حکومت بن سکتی ہے، نہ آپ ساتھ کے بغیر، آپ کے ساتھ کے بغیر نہ حکومت ختم ہو سکتی۔ اور یہ تو صرف 7 لوگوں کی بات ہے، ہم سب ساتھ ہوں تو پھر آپ کی مرضی ہی چلنی ہے۔ آج کے دن عہد کریں کہ آپ کا دشمن بہت بڑا ہے، آپ کا مقابلہ اپنے دشمن سے، ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ وہ ایم کیو ایم سروائیو نہیں کر سکتی
زندہ نہیں رہ سکتی، قائم نہیں رہ سکتی جو پاکستان کی مروجہ سیاست کی نقل کرے۔ آپ نے ایک ایسا طرز سیاست، ایک ایسا طرز فکر، ایک ایسی سوچ دی ہے کہ کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس پہ چلیں گے تو پاکستان بچے گا۔ یاد رکھنا، ان کے راستے پہ چل کے ایم کیو ایم نہیں بچ سکتی، ایم کیو ایم کے راستے پہ چل کے پاکستان بچ سکتا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جمع ہیں اس چھوٹے سے پارک میں، یہ ایک دن انشاءاللہ ایوان میں جا کے پارک ہوں گے تو پاکستان کی گاڑی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ آج کے دن یہ بھی عہد کریں کہ آپ کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک دوسرے کے لیے لڑنا ہے۔ آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی عزت کرنے کے آپ قابل لائق عزت ہم اور آپ نہیں رہیں گے۔ ہمارا دشمن 70 سال سے اس ملک پر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ملک کا بھی دشمن ہے۔ اس 70 سال سے اس ملک پر مسلط ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے ہو گیا تو اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ آج عہد کریں، ایک تو ہم کارکنوں کا، چاہے وہ کسی ذمہ داری پہ ہوں، ان کا ایک پائی کا حق نہیں ہے اس تنظیم پر۔ 100% ہماری تنظیم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم نے جیلیں اس لیے نہیں بھری، قربانیاں اس لیے نہیں دی، کوڑے اس لیے نہیں کھائے کہ کوڑے کمر پہ دکھا کر اپنے لیے نوکریوں کے گریڈ مانگے۔ یہ بتائیں اور جتائیں کہ ہم نے ہماری قربانی کتنی ہے اور اس قربانی کے طفیل ہمارے پاس ہمارا حق کتنا ہے۔ ہم عہد کر رہے ہیں نا کہ ہماری قربانیوں، ہماری اس تنظیم سے وابستگی کے باوجود سارا حق اس تنظیم کا، آپ کی اور میری تنظیم کا ہے۔ ایسا آئیے دوسرا عہد کریں کہ یہ سال، اس 18 مارچ سے اس 18 مارچ جو آنے والا ہے، ہم سب اپنے سے بہتر کارکنوں کو آگے لا کر اور سامنے پیش کر کر تنظیم اور تاریخ دونوں کے سامنے سرخرو۔ آپ کو یاد ہے نا کہ انہیں اسٹیجز سے 2-3 سال سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں گمان ہے، ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں بہت اچھا وقت آنے والا ہے، اور خوف اور اندیشہ اور گھبراہٹ اس لیے ہے کہ کیا ہم اچھے وقت کے لیے تیار ہیں؟ کہیں اچھے وقت کے آتے ساتھ ہی ہمارے درمیان کوئی ریس تو نہیں لگ جائے گی؟ لیکن اس اچھے وقت اور آنے والے ہفتے کے درمیان ہمارا امتحان ہے۔ پاکستان کے اندر
بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ بڑی سیاسی جماعتیں جو فطرتاً گراس روٹ سے نکل کے بڑی نہیں ہوئی ہیں, کسی پالیسی کی وجہ سے ان کو بڑا کیا گیا اور پالیسی کے ذریعے چھوٹا کر دیا جاتا ہے. آپ پرابلم ہے, نہ پالیسی کے ذریعے بڑا ہو پاتے ہیں, نہ پالیسی کے ذریعے کوئی کسی کا باپ آپ کو چھوٹا کر سکتے. آپ تو ایوان میں نہ بھی ہو تو اتنے بڑے ہوتے ہیں, 27 سے 7 ہو جائے تب بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. یہ قدرت کا فینومنا ہے. بزرگوں اور ساتھیوں, دوستوں اور بھائیوں, آج آپ کو بڑی اہم اجازت لینے کے لیے بلایا گیا ہے. اسی لیے زحمت دی ہے اپنے تمام زونز کو بھی. وہ یہ کہ کسی کو بھی نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. کبھی کبھی یہ لگتا ہے جنہوں نے طے کیا ہوتا ہے ان کو بھی اس تہ در تہ صورتحال سے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ جو طے ہوا ہے وہ طے ہو بھی جائے گا یا نہیں ہوگا. صبح و شام صورتحال اسی طرح زیر و زبر ہوتی رہے گی. تبدیل و تغیر آتے رہیں گے جیسے کہ طوفان میں جب جہاز پھنس جاتا ہے. کچھ ایسی ہی کیفیت پاکستان کی جمہوریت کی بھی اس وقت. ہم نے ذمہ داری حکومت بچانے اور حکومت بنانے کی نہیں, جمہوریت بچانے کے لیے اپنے سر میں لی. آج تو لکھنے والے قلم یا تو بکے ہوئے ہیں یا خوف زدہ ہیں. تاریخ لکھے گی
کہ کس کس موڑ پر, کس کس قدم پر ایم کیو ایم کی وجہ سے جمہوریت پاکستان میں بچی. لیکن جاگیردارانہ جمہوریت کا بیڑا بھی ہم نے نہیں اٹھایا ہوا, اس کا بھی ٹھیکہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ سے آج اجازت یہ لینی ہے کہ آنے والے 6-7 دنوں میں ہر لمحے بدلتی ہوئی صورتحال میں کسی ایک وقت فیصلے کی گھڑی آ سکتی ہے. تو اس فیصلے کی اجازت آپ رابطہ کمیٹی کو درکار ہے آپ سے. آپ اجازت دیں تو ہم قدم بڑھائیں. بات یہ ہے ہمارے پاس جو چوائسز ہیں وہ ساری ایگزاسٹ ہم کر چکے ہیں. 3 بڑی پارٹیاں ہیں, پاکستان مسلم لیگ, نون, پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی. پھر باقی آتی 2 کے تجربے ہم کر چکے ہیں, 1 کا تجربہ ہمیں ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کی سمجھ یہ ہے کہ سچ جھوٹ جتنی مرضی ہے بولو, سچ سوچ سمجھ کے بولو. لیکن ہمیں ایسی 20 سیاست ہمارے سچ پہ قربان. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم حکومت کا حصہ ہیں, اور حکومت کا حصہ اس لیے ہے, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اس لیے ہیں کہ اس میں ہم اپنا حصہ نہ ڈالتے تو جمہوریت کو ڈوب جانا تھا, حکومت کو نہیں. ہم نے حکومت کو نہیں جمہوریت کو بچایا ہے. اب اگر حکومت جاتی ہے تو اس سے زیادہ جمہوریت کو بچانے کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. یہ کہنے کی بھی اجازت دیجیے تاریخ کے اس موڑ پر کہ ہماری تو 72 سال کی تاریخ اس قافلے کی تاریخ ہے جو تاریخ راہوں میں ماری گئی ہے, جس کی شرافت کو اس کی سب سے بڑی کمزوری سمجھا گیا ہے, جس کی پاکستان سے محبت کو اس کی سب سے بڑی تہمت سمجھا گیا ہے. ایک ایسے بد نصیب نظام کا ہم حصہ ہیں کہ جو جتنے کمال سے جھوٹ بولتا ہو, جتنے جمال سے دھوکہ دیتا ہو, اور عادی ہو وعدہ خلافی کا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب سیاستدان ہے. اللہ ہمیں کبھی ایسا کامیاب سیاستدان نہ بنائے, بلکہ سیاستدانی نہ بنائے. ایم کیو ایم میں ہے تو سیاست کا کیا کام ہے؟ تو آپ کے پاس یہی 3-4 جماعتوں کے آپشنز ہیں, ڈیموکریٹ پارٹی, ریپبلکن پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی, لیبر پارٹی کی تو آپشن ہمارے پاس نہیں ہے نا. دوسرا آپشن ہم خود ہیں کہ ہم آئیں اور آ کے اس نظام کو چینج کریں. تو اب تک کئی بار حکومت بنانے میں معاہدہ کیا, اور وہ قوم جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے تھے اس کو بھی, اور وہ ملک جس میں ہم رہتے تھے اور ہم نے بنایا تھا اس کو بھی سامنے رکھ کر معاہدے کیے گئے تھے تینوں جماعتوں سے.
آج کے اس اہم موڑ پہ مجھے یہ سچ بولنے دیا جائے کہ سب سے زیادہ کسی کے معاہدے پر عمل ہوا ہے تو موجودہ، لیکن یہ سارے بھی عمل درآمد ابھی تک وعدے اور ارادے کے مرحلے میں ہی ہے۔ ہماری بنیادی چیزیں وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں۔ ہمارے 100 سے زیادہ کارکنان لاپتہ ہیں، ان کی مائیں یہاں چکر لگاتی رہیں، ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی پتھر ہوتی جا رہی ہیں۔ لاپتہ ساتھیوں کے بچے یہاں پر آتے ہیں، ایم کیو ایم ان کے سامنے گونگی نظر آتی ہے۔ جو کچھ وعدہ اور ارادہ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کم سے کم ہمیں یہ تسلی تو ہوتی کہ ہم دوستوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، اس کے لیے کئی سال انتظار کیا ہے، لیکن جن کے ساتھ پہلے کیا تھا ان کے ساتھ تو ایک تاریخ ہے پوری، کئی آپریشنز کی، بھرے ہوئے جیلوں کی، ماورائے عدالت قتل کی، تشدد کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے 11-12 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کو مکمل طور پر مایوس کر کر اگنور کر کر اور دشمنی کی حد تک اٹھائے ہوئے اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو ہمارے لیے آپشن باقی ہی نہیں رہنے دیا۔ لیکن میں اور آپ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے حقوق کے لیے اور وہ ہمارے حق جو انہوں نے چھینے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے کبھی جلوس اور جلسے، کبھی ریلیاں کر کے اپنے مطالبے کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے سنو۔ ہم گئے تھے نا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، کیا لے کے گئے تھے؟ مطالبے لے کر گئے تھے۔ کیوں لے کے گئے تھے؟ کہ وہ مطالبے سنیں، اور انہوں نے ڈنڈے کی زبان سے ہمیں جواب دیا۔ ہمارے آنسو پوچھنے کے بجائے آنسو گیس شیل ہم پر کا نشانہ بنایا گیا، ماں بہنوں پہ حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن ہم گئے اسی لیے تھے کہ ہمارے مطالبے اور ہماری بات سنی جائے۔ تو آج وقت پڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سننے کو تیار ہیں۔ تو عزیز تحریکی ساتھیوں، ہم اپنے مطالبات، اپنا حق، اپنی شناخت منوانے اور بتانے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں، کسی کے اقتدار میں شامل ہونے کے لیے نہیں کر رہے۔ اب اگر مطالبے پہنچا دیے گئے آپ کے، اگر وہ کہتے ہیں اس مطالبے پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا انشاءاللہ، کئی بار کہہ چکے ہیں، دوبارہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کی اجازت ہے نا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا جائے کہ کیا دینا ہے۔ وہ بیٹھنا، حکومت میں بیٹھنا قطعی نہیں ہے۔ اجازت ہے کہ بات سنی جائے، بتائی جائے، جا کے لڑا جائے اس فورم پہ جہاں پہ لڑا جاتا ہے،
ورنہ میرے اور آپ کے لیے ہماری سڑکیں ہی کافی ہیں. بات سن رہے ہیں, سنائیں گے. مانتے ہیں تو منوائیں گے. نہیں مانا تو ہم خود کہتے رہے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے اگر ووٹ فیصلہ نہیں کر سکا تو روڈ فیصلہ کرے گی. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ, اس کے ساتھ بھی ہمارے تلخ تجربے ہیں لیکن اچھی یادیں بھی وابستہ ہیں. 8 اگست 1990 سے لے کر 18 جون 1992 تک, جس کے بیچ میں تقریباً 1.25 سال کا ان کے ساتھ حکومت کا تجربہ تھا ہمیں, جس میں ہم نے 30-35 ہزار سے زیادہ نوجوانوں کو نوکریاں دی. کراچی کی راتیں آباد ہونے لگی. کراچی میں 10 منٹ کے لیے بھی, کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں 10 منٹ کے لیے بھی کرفیو نہیں لگا, لیکن وہ بھی کمزور پڑ گئے اور ہمارے خلاف آپریشن ان کو کرنا پڑا پھر دوبارہ. لیکن انہوں نے آخری وقت میں آج کی حکومت کے کیے گئے 2 وعدوں میں 3 وعدوں میں بنیادی طور پہ آغاز پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں تھا. حیدرآباد کی یونیورسٹی 70 سال پرانا وعدہ. شاید خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے, جب اس کے لیے فنڈ رکھا گیا, منصوبہ منظور کیا گیا. اسی طرح گرین لین بس اور K4 کا منصوبہ. لیکن ہمیں کسی اور سے منصوبے اپنے منوانے سے زیادہ والا اختیار چاہیے. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر, یہاں کا حق حکمرانی یہاں کے رہنے والے لوگوں کے پاس ہوگا. اس سے کم کسی بات پہ تیار نہیں ہوا جائے گا. جتنے ہیں اس سے ایک آدمی زیادہ گننے کا مطالبہ نہیں ہے, لیکن ایک آدمی کم بھی گنا گیا تو بات بنے گی نہیں. لڑیں گے اور اپنے ایک آدمی کو گنوائیں گے. یہ ایک بڑا مطالبہ جس حکومت نے آپ کا مانا ہے جو آج تک نہیں مانا گیا تھا, اور آپ سے پہلے جو لوگ سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے انہوں نے تو آواز تک نہیں اٹھائی تھی کبھی جعلی مردم شماری پر. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی آواز اتنی زور سے لگی, عدالتوں میں بھی لگی, ایوانوں میں بھی لگی, کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وقت سے پہلے دوبارہ مردم شماری کراچی کے مطالبے پہ, حیدرآباد کے مطالبے پہ, نواب شاہ, سکھر, ٹنڈو آیا, ٹنڈو جام اور ٹنڈو آدم کے مطالبے پر پورے پاکستان میں پھر سے مردم شماری ہو رہی ہے. جب مذاکرات کے یہ دور شروع ہوں گے تو بہت سارے لوگ مسترد کیے ہوئے لوگوں کو پریشانی بھی ہوگی. یہ کام اب رابطہ کمیٹی, آپ اجازت رابطہ کمیٹی کو دے رہے ہیں, اب ذمہ داری آپ کی لگ رہی ہے کہ گلی گلی, محلے محلے اس موو کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ اپنی شناخت, اپنے حق کو منوانے کے لیے دشمن ملک جو 100 سال تک جنگ لڑتے ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں. بات کرنے, حقوق منوانے اور امپلیمنٹ کرنے سے زیادہ والا کوئی کام نہیں کرنا ہے. یہاں سے وہاں تک تمام لوگوں کو آج کی MQM متنبع کر رہی ہے کہ اپنے مفاد کی جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا. ذاتی طور پر کوئی ایوان میں جائے گا تو وہ تارے تعلقات جو میرے اور آپ کے اور آپ سب کے ہیں وہ MQM کی امانت ہے, کوئی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا, نہ رکھنے. کسی کو
सियासी लोगों से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। ताल्लुकात वो भी इतने जितनी एमक्यूएम इजाजत देती है, तहरीक इजाजत देती है। और किसी के ताल्लुकात इतने हैं कि वो तंजीम पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो वो आके दरखास्त कर दे कि मेरे ताल्लुकात जो सियासी लोगों से हैं वो तंजीम पर असरअंदाज हो सकते हैं और मैं ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकता, तो एमक्यूएम मुझे ऐसी जगह पर रख दे जहां से ये मेरे ताल्लुकात एमक्यूएम के नजरिए पर, ज़रूरत पर, तरीक़ेकार पर, तर्ज सियासत पे असरअंदाज नहीं होंगे। तो आज के दिन आपसे ये इजाजत लेने आए थे और मिलकर ये फैसला करने आए थे कि बात नहीं बनी तो बात मनवाने के लिए फिर वही रास्ता होगा, वही रोड होगी, वही तरीका होगा। अब आने वाली सियासत एमक्यूएम के सामने खड़े होने की ताकत भी नहीं रखती, कुव्वत भी नहीं रखती, हिम्मत भी नहीं रखती। जो जाली तरीके से आपको कमजोर करने, तोड़ने और बिखरने और तकसीम करने के फार्मूले थे, वो सब फेल हो चुके, नाकाम हो चुके। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम को रिप्लेस एमक्यूएम से निकले हुए नौजवानी करेंगे। नई अहद, नई रिवायत, नए खून, इस सब की तैयारी हम कर रहे हैं। और आप देखें, अब तो 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के बच्चे भी आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। आइए सफों में उनको जगह देने के लिए अपने दिलों में जगह बनाएं। अनिल भाई, कोई और चीज तो नहीं है? कोई और बात है? ठीक है साथियों, हमारी एक टीम जा रही है कल, बाकी भी पहुंचेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कितना बड़ा दिल है कि वो हमें देता क्या है, सिर्फ हक मांगा है। किसी और के हक का एक पाई, एक कदम, एक फर्द हमें नहीं चाहिए। और अपने हक से एक इंच भी ना पीछे हटेंगे, ना तैयार होंगे। आप सबको एमक्यूएम के 38 साल शान और शौकत से, अज़्म व अमल से गुजारने का और पाकिस्तान की सियासी तारीख को जगमगाने का, हौसला देने का, यकीन देने का और पाकिस्तान की रूह को इस बात की हिम्मत देने का कि मुझे बनाने वालों की औलादें आज पाकिस्तान को बचाने के लिए दोबारा उसी तरह सड़कों पे निकली हैं। दोबारा कहता हूं, एक साथी यहां बैठे हैं, यहां पर कहीं छुपे बैठे हैं, उनको देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, जमहूरियत घबराने लगती, कहीं छुपे उनके शेर से खत्म कर रहा हूं। चलो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं। गुजर गया तेरे गई का मौसम, फसील शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये जज्बा की आ रही है, चलो के मंजिल बुला रही है। शजर के दिल पे जो जर्दियां थी, वो सब्ज पत्तों में ढल रही हैं। बखेरे रखती थी जो उदासी, रुते वो साली बदल रही है। खिजा भी देखो के जा रही है, चलो के मंजिल बुला रही है। ये थे कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, जो कि ये कह रहे थे